ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم کو عہد حاضر کا ہٹلر قرار دے دیا۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا نیتن یاہو کے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ نیتن یاہو ایران امریکہ کے مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد خطے میں اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھنا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔ بھارت کی سفارتی ناکامی پر کانگریس نے نام نہاد وشوا گرو مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سینئر کانگریس رہنما جے رام رامیش نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا، پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے خود ساختہ وشوا گرو مودی کی انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ مودی کی نمستے ٹرمپ اور پھر ایک بار ٹرمپ سرکار مہم کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو یہ کردار کیسے ادا کرنے دیا؟ مودی امریکہ سے ایک طرفہ تجارتی معاہدے پر رضامند ہونے کے باوجود کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف تل ابیب میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے حبیہ اسکوائر پر احتجاج کیا۔ شرکاء نے جنگ روکو، نسل کشی بند کرو کے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا نیتن یاہو کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تمام جنگیں فوری بند کرنے کا مطالبہ، کہا ان مذاکرات اور علاقائی کشیدگی میں کمی کی جائے۔ اسرائیل اور امریکہ سے حساس مقامات اور معلومات شیئر کرنے پر 50 ایرانی گرفتار۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے ان افراد کو مبینہ طور پر کرائے کی سرگرمیوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ الیکٹرانک، سیٹلائٹ آلات اور ہتھیار بھی ضبط کر لیے۔ ایران آبنہ ہرمز کھولنے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا۔ وہ فوری طور پر بین الاقوامی بحری گزرگاہ کھولنے کا عمل شروع کرے۔ ایران سے مذاکرات میں ایٹمی پروگرام پر اتفاق نہ ہو سکا، اسے کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا امریکی وفد اور ایرانی نمائندوں کے درمیان دوستانہ ماحول میں بات چیت ہوئی۔ نائب صدر جے ڈی وینس اور جیرڈ کشنر نے اسلام آباد مذاکرات پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف غیر معمولی انسان ہیں۔ پاکستانی قیادت بھارت کے ساتھ جنگ رکوانے پر میرا شکریہ ادا کرتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ اسلام آباد میں 20 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے، کئی نکات پر اتفاق ہوا، لیکن ایران جوہری عزائم سے پیچھے نہیں ہٹا۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے 21 گھنٹے طویل مذاکرات۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کسی معاہدے کا اعلان کیے بغیر وطن واپس روانہ ہو گئے۔ میڈیا بریفنگ میں بتایا، امریکہ نے تہران کو اپنی ریڈ لائنز بتا دی، لیکن ایران نے امریکہ کی شرائط قبول نہیں کی۔ معاہدہ نہ ہونا امریکہ کے لیے اتنی بری خبر نہیں جتنی ایران کے لیے ہے۔ جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا، ایران سے یقین دہانی چاہتے ہیں وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکہ نے حتمی اور بہترین آفر پیش کی، دیکھتے ہیں ایران قبول کرتا ہے یا نہیں۔ مذاکرات کے دوران صدر ٹرمپ سے رابطے میں رہے فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکی وفد کو رخصت کیا۔ امریکہ مذاکرات میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 2 جنگوں کے تجربات کے بعد ہمیں مخالف فریق پر اعتماد نہیں رہا۔ میرے ساتھیوں نے مستقبل کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ امریکہ ہماری منطق اور اصولوں کو سمجھ چکا، اب اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ ایران کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا ایکس پر پیغام، کہا قومی دفاع کی کامیابیاں مستحکم کرنے کی کوشش سے ایک لمحہ بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ مذاکرات ممکن بنانے میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان اور اس کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنے دوست اور برادر ملک پاکستان کے شکر گزار۔ آبنائے ہرمز کی کنجی ایران کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی نے سوشل میڈیا پر لکھا، اسلام آباد مذاکرات ہوں یا ماضی کے معاہدے، ہماری سفارتکاری کا محور صرف ایران کا تحفظ ہے۔ انہوں نے تاریخی حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ جس طرح ماضی میں قومی مفادات کا دفاع کرتے ہوئے دشمنوں کا راستہ روکا گیا، اسی طرح آج بھی اس اہم گزرگاہ پر ایران کا مکمل کنٹرول حاصل ہے۔
आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले 2 ऑयल टैंकर्स वापस चले गए। ब्लूमबर्ग ने शिपिंग डेटा के हवाले से बताया, आबनाए हुर्मुज को अबूर करने की कोशिश के दौरान 2 जहाजों को अचानक रोका गया, जिसके बाद वो वापस चले गए। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है, अमरीका ने आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें साफ करने का आगाज कर दिया। ईरान की खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने सेंटकॉम के बयान की तरदीद कर दी। कहा, आबनाए हुर्मुज पर अब भी ईरान का कंट्रोल है। सेंटकॉम का अमरीकी जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने का दावा झूठा है।